السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 4 اسباق میں ہم نے 15 حروف پڑھ لیے ہیں، الف سے لے کر ضاد تک۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم اگلے 4 حروف پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا حرف طا۔ طا طا، پھر سے پڑھیں طا۔ طا کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ صاد کی طرح اس کا بھی جو پہلا حصہ ہے وہ بیضوی یعنی اوول شکل میں ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو کہ بیضوی شکل میں ہے یعنی اوول شیپ میں ہے، اور اس کے بعد اوپر سے ایک سیدھی لکیر ہے جو نیچے کی طرف آتی ہے اور آ کر اس اوول شیپ سے ملتی ہے۔ یہ طا کی بناوٹ ہے۔ طا کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ، یہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کا مسوڑا، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا تو تب طا ادا ہوگا۔ طا طا، زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جا کر ملے گا تو وہاں سے طا ادا ہوگا۔ طا کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رہے کہ طا اور تا یہ سننے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تا اس کی ادائیگی میں وہ اس کو پر نہیں کیا جائے گا، اس کو باریک پڑھا جائے گا، جبکہ طا کی ادائیگی میں اس کو پر پڑھا جائے گا۔ طا یہ پر حروف میں سے ہے، جبکہ تا وہ باریک حروف میں سے تھا۔ تو اس چیز کا لازمی خیال کریں کہ طا کو جو ہے باریک نہیں پڑھنا بلکہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ طا۔ اس کے بعد دوسرا حرف ظا۔ ظا ظا ظا، ظا کی بناوٹ طا ہی کی طرح ہے، فرق صرف نقطے کا ہے کہ طا کا کوئی نقطہ نہیں تھا، جبکہ ظا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ظا یہ بھی پر حروف میں سے ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ظا، اگر اس کو باریک پڑھیں گے تو یہ پھر ذا کی طرح ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ ظا ظا۔ ظا کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کنارے، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کناروں سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ظا ادا کیا جائے گا، لیکن پر آواز کے ساتھ، کیونکہ زا اور ذا، ذال جو ہم نے پڑھا تھا، ان کی ادائیگی کے لیے بھی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کنارے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے باریک پڑھنا تھا۔ یہاں ظا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے کناروں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے ظا ادا کیا جائے گا، لیکن اس کو پر پڑھا جائے گا، اس کو
موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ذال یا زا کی طرح اس کو باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ضا کو پڑھتے ہوئے آواز میں نرمی ہونی چاہیے، آواز موٹی بھی کی جائے گی لیکن ساتھ ہی آواز میں نرمی بھی ہوگی۔ زا کی طرح اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، زا کی طرح اگر اس کو سختی سے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے ذال کی طرح، لیکن ساتھ میں ہی آواز موٹی بھی کرنی ہے، وا وا۔ اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے عین، عین عین، پھر سے پڑھیں عین۔ عین کے بھی دو حصے ہیں۔ عین کا پہلا حصہ جو اوپر والا ہے یہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے اس کا اوپر والا حصہ، اور پھر اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ جیم، ہا اور خا کی طرح ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ عین کی بناوٹ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ انگریزی حرف سی کی طرح ہے، اور اس کے بعد جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ جیم، ہا اور خا کی طرح ہوگا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال ہوگا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گلے کے تین حصے ہیں، سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، اس کے بعد گلے کا درمیانی حصہ، اور پھر گلے کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے۔ تو عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال ہوگا، عین عین۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غین، غین غین غین۔ غین کی بناوٹ بھی عین ہی کی طرح ہے، فرق صرف ایک نقطے کا ہے۔ عین اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ غین اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اور غین یہ بھی پر حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کو بھی ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، غین۔ اور غین کی ادائیگی کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ استعمال ہوگا۔ جیسے ہم خا کو پڑھنے کے لیے گلے کا اوپر والا حصہ استعمال کر رہے تھے، ایسے ہی غین کو پڑھنے کے لیے بھی گلے کا اوپر والا حصہ استعمال میں آئے گا۔ جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گلے کا اوپر والا حصہ ہے، تو یہاں سے غین کی ادائیگی کی جائے گی، غین غین۔ تو اس سبق میں ہم نے 4 حروف پڑھے، طا، ظا، عین، غین۔ ان حروف کی بناوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ طا اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ بیضوی یعنی اوول شیپ ہے، اور اس کے بعد اوپر سے ایک سیدھی لائن ہے جو آ کر اس بیضوی شکل سے مل جاتی ہے۔ یہ طا اور ظا دونوں کی بناوٹ کے بارے میں ہے، دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ طا اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ ظا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد عین اور غین کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ عین اس کا جو پہلا حصہ ہے اوپر والا وہ انگریزی کے حرف سی کی طرح ہے، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے جیم، ہا، خا، ان کی طرح اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اسی طرح غین کی بناوٹ بھی بالکل ویسی ہی ہے، فرق ایک نقطے کا ہے۔ عین اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ غین اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ طا، ظا اور غین کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ تینوں حروف پر حروف میں سے ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، لہذا جب ان کو پڑھا جائے گا تو آواز موٹی کی جائے گی، طا، ظا، غین۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا
پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا کہ طوا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑوں سے جا کر جب ملے گا تو وہاں سے طوا ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے پیچھے کے مسوڑے سے جب جا کر ملے گا تو وہاں سے طوا ادا ہوگا۔ اور ضوا اس کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کے اگلے دو دانتوں کے کنارے سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ضوا ادا ہوگا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کا درمیانی حصہ استعمال میں آئے گا۔ عین کی ادائیگی کے لیے گلے کے درمیانی حصے کو استعمال کیا جائے گا، جبکہ غائن کی ادائیگی کے لیے گلے کے اوپر والے حصے کو، جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا، اس کو استعمال کیا جائے گا، غائن۔ تو اب تک ہم 19 حروف مکمل کر چکے ہیں۔ ایک بار ان تمام حروف کو پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ ان سارے حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف پڑھیں گے۔